شہن سوئے قبر شہنشاہ ہے آنا اور بہر تسلیم جھکے متصل باب سلام اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک عرض کی آیا ہے آج آخر رخصت کو غلام یہ مقام ہم سے اب شاہ زمن چھوٹا ہے اور آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹا ہے چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں اور سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور ٹکڑا دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کا اور نل بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین شہر میں چین لا جنگل میں امام ملتی ہے اور دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفات کا صفات ساتھ بچوں کا ہے بادشاہ جیل بشار کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈر تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا اپنے تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے ہلکا سا برابر کرنا ہوگا اوپر کریں تھوڑا سا وہ ہٹائیں کچھ ایک منٹ یہ لے لیں یہ لے لیں جانماز لے لیں اس سے کچھ نہ وزن کوئی چیز
ظالمین کے صفائیے کے لیے ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول ان کان قبلا والآخر بلا آخر یکون بعدا الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت اللہ فی الارادین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف. دنیا تباہی کے دہانے پر ہے، ہر طرف لوٹ مچار ہے، خونریزی ہے، بھوک ہے، آگ ہے، سیلاب ہے. گویا دنیا کو جہنم سے بدل دیا گیا ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ مولا کا ظہور ہو جائے. ظہور میں تاخیر ہمارے کردار کی وجہ سے، کردار سازی کے ساتھ بہترین ویپن انسان مومن کے پاس دعا ہے. لا یملک الا دعا. ہمارے پاس سوائے دعا کے کوئی اور ملکیت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ فی ہذہ الساعہ ولیاً وحافظاً وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادى
ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. صلوات پڑھیے محمد والا محمد. بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہیں کہ اللہ نے 2 سال کے بریک کے بعد، ان ہنگاموں کے بعد پھر آپ مومنین سے یہ توفیق دی کہ ملاقات کریں، اور اس کی کرم نوازی ہے. اور اس وبا نے نہ جانے کتنے نور نظر کو چھین لیا. بہت بڑا امتحان ہو رہا ہے، لیکن ہم انسان فیل ہو چکے ہیں. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جب تک سانس اللہ نے دی ہے اسی کا تذکرہ ہو. زندگی ہماری اسی میں ہے کہ دائماً سرمداً اس کی خدمت میں لگے رہے. اس سال کا جو عنوان دیا گیا ہے، ہر سال کی طرح بہت ہی اسٹرائکنگ، غور و فکر کی طرف دعوت دیتا ہے. کربلا یعنی قیام. موضوع ہے کربلا، یاد رکھیے اس کو، کربلا یعنی قیام. اگر ہم نوجوانوں کے ٹرانسلیشن میں جائیں، کربلا ڈیمانڈز اپرائزنگ. کربلا کوئی حادثے واقعے کا نام نہیں ہے. کربلا ایک زندہ حقیقت ہے جو ہر دور میں حسین کے آواز کے ساتھ ہر ظالم کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیتی ہے. اس کے لیے اس موضوع کو سب سے پہلے آج کے دن تبیین کر دوں، یعنی روشن کر دوں، بیان کر دوں کہ حقیقت میں یہ موضوع کیا ہے، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور آپ سامعین کی جو ناظرین ہیں، جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، حقیر کو جو دنیا بھر میں فالو کرنے والے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس موضوع کو کما حق ادا کر سکوں. اور یہ 10 مجلسیں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں، کوئی موضوع 10 مجلسوں میں مکمل ہو ہی نہیں سکتا. خطوط کلی جس کو کہتے ہیں، گائیڈ لائنز بتا دیے جاتے ہیں. آپ سامعین مومنین کا کام ہے ہوم ورک کرنا. اور میرا جملہ پیٹنٹ ہمیشہ سے رہا ہے، دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے. دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری ہے. یہی قیام ہے. احساس سے ذمہ داری جب تک ہم نہیں کریں گے، اس وقت تک قیام نہیں ہو سکے. محسوس کریں اپنی ذمہ داری کو. مجلس میں شریک ہو گئے، 2 آنسو نکل گئے، خوش ہو گئے، فضائل میں مصائب میں گریہ کیا، یہ بہترین چیز ہے، عبادت ہے. یہ کسی کو نصیب نہیں ہے، وہ قسمت والوں ہی کو نصیب. اور آپ لوگ باقسمت ہیں. اللہ نے یہ کرم نوازی کی ہے کہ اللہ نے اس گھرانے میں ہماری آنکھیں کھولی ہیں جہاں علی و حسین کی لوریاں دی جاتی ہیں. یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے، لیکن اس کا شکر بھی ادا کرنا ہمارے گردنوں پر. یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ فضل پروردگار ہے. اس فضل کو سمجھنا، معرفت حاصل کرنا، پھر اس کے بعد شکر ادا کرنا لازمی ہے. پھر میں ریکیپ کرتا ہوں، پھر آپ کو میں پچھلے 2 سال پہلے لے جاتا ہوں. میں نے کچھ ہوم ورک دیے تھے، نہیں معلوم یاد ہیں یا نہیں ہیں، پھر اس کو ریوائیو کرتا ہوں. ہماری زندگیاں چرا لی گئی ہیں. وی ہیو بین ہائی جیکڈ
ہمیں اغوا کر لیا گیا، ہماری زندگی ہم نہیں چلا رہے ہیں، کوئی اور چلا رہا ہے۔ غور کریں، ہیں میرے ساتھ نہیں ہیں آپ لوگ؟ ہماری زندگی ہم نہیں چلا رہے ہیں، کوئی اور چلا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت سو، وہ کہہ رہا ہے اس وقت سو جاؤ، جاگو، اس وقت اٹھو، اس وقت بھوکے رہو، اس وقت کھانا کھاؤ، اور ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ ہی کی بات نہیں، میری بات نہیں کر رہے ہیں، پورا کل معاشرہ، انسانی معاشرہ ٹیکنالوجیکل دنیا میں گم ہو چکا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کی مہار کس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہوگا؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم بھی انا بشر مثلکم۔ اس گیجٹ نے، اس ٹیلی فون نے ہماری زندگی کو اس طرح سے اجیرن کر دیا ہے کہ ہم اس وقت تک سوتے نہیں ہیں جب تک کہ یہ پہلو میں نہ ہو۔ ہم سر ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہونا ضروری ہے۔ غور کریں آپ۔ اور ہم سر ہونے کے بعد بھی بجائے اس کے کہ اس سے ہم کلام ہو، اس سے ہم کلام ہو۔ کتنا بڑا ہائی جیکٹ ہے، کتنا بڑا اغوا ہے کہ میں بستر پر بھی اغوا کر لیا گیا ہوں اور مجھے معلوم نہیں ہے۔ میرے ساتھ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ اور صبح اٹھتے ہیں، آنکھ رگڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا میسج آیا، کیا میسج آیا، کیا میسج آیا۔ اس کا علاج کیا ہو؟ میں نے اپنے لیے علاج ڈھونڈا ہے۔ میں نے 2 سال پہلے، اس سے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ۔ یاد دلاؤ، یاد دلاؤ، کانسٹنٹ یاد دلاؤ۔ انسان بھلکڑ ہے، بھلکڑ ہے، جلدی بھول جاتا ہے۔ یاد دلاؤ، قرآن کہتا ہے اتنا یاد دلاؤ کہ یاد اس کو فائدہ دینے لگے۔ کوئی مولوی آپ کو محرم میں کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہے، معاف کرنا، باقری بھی کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ صرف میرا کام ہے یاد دلانا، یاد دلانا۔ فذکر، یاد دلاؤ، اٹھو، بیدار ہو۔ تو یہ جو میری لائف، میری زندگی ہائی جیکٹ ہو گئی ہے، اغوا کر لی گئی ہے، اس کو میں اپنے ہاتھوں میں کیسے لوں؟ یہ چیلنجنگ ایشو ہے۔ میں نے اپنے لیے دوا یہ ڈھونڈی ہے کہ میں نے نیت کی ہے جب تک 10 آیتیں نہیں پڑھ لوں گا ترجمے کے ساتھ، اس وقت تک میں اپنے گیجٹ کو نہیں کھولوں گا۔ نوجوانوں، میری بہنیں، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اور آن لائن جو سننے والے ہیں، مجلس حسین سے پہلی رات پہلا میسیج قرآن ہے، اس لیے کہ شب عاشور امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، ایک رات چاہیے مجھے، انا احب الصلاۃ، انا احب الصلاۃ، نہ انا اصلی الصلاۃ نہیں ہے۔ I love نماز۔ امام حسین، مجھے نماز سے محبت، نماز پڑھتا نہیں ہوں، نماز سے محبت۔ اس کے بعد مجھے تلاوت قرآن سے محبت، اور آپ کا حسین قرآن کی تلاوت سے محبت کرے، آپ کو قرآن ہی معلوم نہ ہو تو پھر حسین ہی کہاں سے ہوئے؟ تو شروع کیجئے آج کی رات سے لے کر تلاوت قرآن، کاہے کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کے لیے۔ آج سے نیت کیجئے، قرآن شروع کیجئے، 2 مہینے 8 دن کم از کم میں پورا قرآن مکمل کروں گا، اور اس کو ہدیہ کروں گا مولا امام
حسین کے نام، اور ان کے صدقے میں اپنے مرحومین کو دیجیے، ساری دنیا کے مرحومین بخشے جائیں گے۔ اس لیے کہ جو وسیلہ حسین سے جائے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نہ بہتر صلوات پڑھے محمد وآل روزانہ کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں کم از کم۔ کسی جی والے نوجوان نے پوچھا تھا مولانا آپ 10 آیتیں کرتے ہیں، آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ اچھا سوال ہے، آج کل کے جوان تو ایسے ہی مانتے نہیں ہیں، اور میں نے تجربہ کیا ہے، جس پر عمل کرتا ہوں بولتا ہوں اس کا اثر ہوتا ہے، عمل نہ کروں بولوں تو اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں روزانہ 1 پارہ پڑھوں، آپ 10 آیتیں پڑھیں۔ میرے گردن پہ ذمہ داریاں الگ ہیں، آپ کی ذمہ داریاں الگ ہیں، تو آپ کم از کم 10 آیتیں پڑھیے، 10 بس۔ یہ 10 کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا بولیے مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ فَقْرَؤُوا پڑھو جتنا میسر ہو سکے قرآن کو جتنا ہو سکے تم پڑھو۔ قرآن کہہ رہا ہے، سرکار کہہ رہے ہیں جو 10 آیتیں روزانہ پڑھے گا لم یکتب من الغافلین، اگر 10 آیتیں پڑھے گا تو اس کا نام غافلین میں سے نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے آپ جی، جو 10 آیتیں پڑھے گا وہ پھر غفلت میں نہیں رہے گا، اس کی زندگی کوئی اغوا نہیں کرے گا، وہ خود کنٹرول کرے گا۔ 10 آیتیں، اب ذرا غور کیجئے، یہ بھی قرآنی الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے ایک لفظ غفلت ہے۔ قرآن کا عربی لفظ ہے غفلت، اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، فارسی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ غفلت کے معنی ارے یار اچھا خاصا بزنس تھا، میری غفلت کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا، اچھی خاصی جاب آفر تھی ہے، میری غفلت کی وجہ سے، تو معلوم ہے غفلت کسی چیز کا وجود ہے، میں غافل ہوں۔ توجہ بہت، کسی چیز کا وجود ہے مگر میں اس سے غافل ہوں، یہاں اس کو انگلش میں کہتے ہیں انگریزی میں ہیڈ لیسنس، یعنی کسی چیز کا وجود ہے، ایگزسٹنس ہے، میں ہیڈ لیس ہوں، یعنی میں غافل ہوں ان چیزوں سے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری غفلت کا علاج ہی یہی ہے کہ تم قرآن پڑھو۔ سرکار کہہ رہے ہیں غفلت، آج مسلمانوں کی دولت لٹ رہی ہے اس لیے کہ غافل ہیں، گھر لٹ رہا ہے، مثلا خدا نخواستہ پورا گھر لٹ گیا کہ اس لیے کہ سو رہے تھے، پورا گھر چوری ہو گیا گھنٹے میں اس لیے کہ سب سڑک سو رہے تھے۔ جب سوتے ہیں تو چوری ہوتی ہے کہہ گیا جملہ، جب جاگتے رہیے گا تو چوری ہونے والی نہیں ہے۔ ہماری دولت چرائی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سو رہے ہیں۔ ہمارے جوان چرائے جا رہے ہیں اس لیے کہ سو رہے ہیں۔ ہمارا مین پاور چرایا جا رہا ہے اس لیے کہ سو رہے ہیں۔ ہماری زمینیں چرائی جا رہے ہیں اس لیے کہ سو رہے ہیں۔ جس دن جاگ جائیں گے کس کی مجال ہے کہ یہ قدم ہماری طرف بڑھا سکے؟ نہ سمجھ میں نہیں آئی بات، بیدار ہو جائیے، یعنی یہ کہ قیام کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا شیء الا هو الاکبر۔ اللہ اکبر اللہ، اشہد ان لا الہ صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، اشہد ان علی ولی
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خدایا پروردگارہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار فرما. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ یہاں تک تو بات یاد آ گئی نا آپ کو. اور کل سے آپ کا ہوم ورک ممبر سے کبھی ملتا نہیں ہے, دیا گیا ہے. کل سے انشاءاللہ سب لوگ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. اسی امام حسین کے صدقے میں انہی کے وسیلے سے توفیق کی بھی دعا مانگے. مولا آپ ہمیں توفیق عنایت فرمائیے کہ ہم یہ کام کر سکیں انشاءاللہ. 10 آیتیں. اب آیت پڑھنے کا سلیقہ سیکھے. قرآن کے پڑھنے کا سلیقہ کیا؟ قرآن مجید تدبر، تفکر، تفہم، تبصر، یہ الفاظ قرآنی ہیں. یہ ٹرمنالوجی ہیں, قرآنی ٹرمنالوجیز, اصطلاحات قرآنی, قرآنک ٹرمنالوجی. افلا یتدبرون القرآن, کیا تم تدبر نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے؟ علامہ طباطبائی لاسٹ سینچوری کی ون آف دا بیسٹ تفسیر قرآن المیزان میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں 300 آیتیں ہیں. تدبر، تفکر، تفہم، تبصر. کتنی آیتیں؟ 300 آیتیں. امپورٹنس آف ریسرچ, اگر نوجوانوں کو سمجھنا ہے تو کیا ہے قرآن؟ کتاب ریسرچ ہے. مرحوم کے ایصال ثواب کی کتاب, اس کے معنی ہے کہ نہیں پڑھی آپ نا, یہ مرحوم کے نام سے معصومین نے ایک موٹیویشن فیکٹر ادا کیا ہے. کم از کم باپ کے نام پہ تو کھول. اب وہ عبادت کا سلیقہ بھی آئے گا, ذرا قرآن پڑھے گا تو اس کو اس وقت ان لمحات میں کچھ سیکھے گا. اس کی آنکھیں بھی عبادت کریں گی, اس کی زبان بھی عبادت کریں گی. قرآن کے مطالعے کا حکم نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا, مولانا وضو نہیں کیا ہوں مگر قرآن میں پڑھنا چاہتا ہوں, بجائے اس کی کہ پڑھنے کے میں دیکھتا جاؤں آیتوں. دیکھنا ثواب ہے, قرآن کو کھول کے دیکھنا ثواب. حدیث میں ہے قرآن کو دیکھنا ثواب ہے, قرآن کے صفحات کو دیکھنا ثواب ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے. ماں باپ کے چہروں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھنا ثواب ہے. پھر علی جو سب کا بابا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. انا و علی ابواہ ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. ان کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت. تو جب دیکھنا عبادت ہے تو پڑھنا کتنی عبادت ہے. جب پڑھنا عبادت ہے تو فکر کرنا کتنی عبادت ہے. جب فکر کرنا عبادت ہے تو عمل کتنی عبادت ہے. عمل کرنا جب عبادت ہے تو پھر قیام کتنی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجہم, اللہ سلامت رکھے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی نا, یہ مقدمہ ہے. اور آج اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے قرآن کے پڑھنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے. 10 آیتیں پڑھنا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی آیتیں, اس میں کچھ اسٹرائکنگ ورڈز ہیں, یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو انسان کی توجہ کو مبذول کرا لیتی ہیں. یعنی انسان مجبور ہو جاتا ہے یہ لفظ کیا ہے بھائی, کیا ہے, یہ غور کرنا چاہیے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں سورہ احزاب 56 آیت جس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھیے اسٹرائکنگ ورڈز جی اس آیت میں اسٹرائکنگ ورڈز دیکھیے. ان اللہ یقیناً اللہ نمبر 1 وملائکتہ اور اس کے ملائکہ یصلون. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. انہیں سب عبادت کرتے ہیں مگر ایک عبادت اللہ بھی کرتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ان اللہ وملائکتہ یقیناً اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں کس پر؟ علی النبی. پھر اس کے بعد پھر اسٹرائکنگ ورڈ یا ایھا الذین آمنوا. دوسروں سے بات نہیں ہو رہی ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں مومنین ہیں، آپ سے بات ہو رہی ہے. فوراً کہیے لبیک اللہم لبیک. معصوم نے فرمایا قرآن کی جب بھی آیت آئے یا ایھا الذین آمنوا تو کہو فوراً لبیک اللہم لبیک، اس لیے کہ اللہ پکار رہا ہے. فوراً جو یا ایھا الذین آمنوا زندہ ہو کہ نہیں ہو تو کہو تو لبیک. لبیک یا حسین ہے کیا؟ توجہ بہت اچھی طرح سے غور کیجئے. لبیک کہو لبیک. میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا ہوں کہ علماء گزشتہ علماء نے شاید یہ عادت ڈال دی، جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہ لوگ درود ہی نہیں پڑھتے. پہلے کہتے ہیں اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم صلی علی محمد. اسٹرائکنگ ورڈ سمجھ گئے نا آپ؟ تو قرآن کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 10 آیتیں پڑھیں. کل سے انشاءاللہ ہوم ورک میں اچھا میری ماؤں سے گزارش ہے، بچوں کو ہوم ورک دیجئے یہ مجلسوں میں آنے سے پہلے. کہو لے کے جاؤ نوٹ بک لے جا کر کے مولانا جو پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، باقری ہی نہیں جہاں بھی کوئی پڑھے نوٹ کرو. اگر کوئی قصہ ہے تو لکھو، کوئی اچھی بات ہے تو لکھو. پھر عشرے کے بعد بچے کو انعام دو جی. اور آرگنائزیشنز بھی حتی شریکت الحسین بھی، جو بچہ زیادہ سے زیادہ میٹیریل کو جمع کرے گا، پوائنٹس کو جمع کرے گا، جو زیادہ جمع کرے گا اس کو اللہ بھی کہتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو جنت. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کوشش یہ کریں کہ قرآن کو پڑھیں نمبر 1. نمبر 2 اسٹرائکنگ ورڈز، جو الفاظ قرآن جیسے اشعار ہیں، اشعار میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں انسان کو مبذول کرا دیتے. او ایم جی ایسے الفاظ ہیں. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے. کہاں پورے اقبال نے توجہ کروا تو یہ دریا کون ہو گیا، طوفان کیا؟ تو قرآن بھی یہ کہہ رہے ہیں قل. یہ آیت ہے جس کی آیت کی تلاوت آپ مسلسل سنتے رہیں گے. سورہ سبا قرآن کا 34واں سورہ ہے، اس کی 46 آیت. 34واں سورہ کیا ہے؟ سبا جانتے ہیں نا، ملکہ سبا جو مشرکہ تھی مومن ہو گئی، حضرت سلیمان کی حکومت کے اندر آ گئی. یمن میں اس کی حکومت تھی، بہت بڑی حکومت. سبا 34واں سورہ ہے، اس کی آیت ہے 46. قل اسٹرائکنگ ورڈ، کہو ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ غور کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. کون کہہ رہا ہے؟ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ سرکار سے. قل تم کہو. سرکار تو عربی جانتے تھے کہ نہیں جانتے؟ جانتے تھے. خدا قل کہہ رہا ہے، یہ کیوں قل کہہ رہے ہیں؟
خدا کہہ رہا قل، ان کو کہنا چاہیے اقول اللہ احد، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ احد ہے، نہیں قل کو اقول نہیں کر سکتے۔ جو اللہ قل کہتا ہے یعنی جب تک کائنات کا ہر ذرہ ذرہ قل نہ کہے، تم ایک دوسرے کو پیام دیتے چلے جاؤ، پیام دیتے جاؤ، قل 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 قل، سب سے کہو قل ہیں، قل انما اعظکم، آئے ہے قرآن اسٹرائکنگ ورڈز، میری جو پوری یہ 10 مجلسیں ہیں صرف ایک ہی لفظ کے لیے میں نے یہ آیت چنی ہے، سے کہہ دیجئے رسول قل انما، انما جانتے ہیں آپ لوگ، انما یرید اللہ، انما کے معنی حسد، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اعظکم، اعظ الف عین ضا، تو ضا، توئی کے بعد والا ضوئی، اس کو ضوئین کہتے ہیں آپ لوگ، جی عربی میں ضا کہتے ہیں۔ واعظ کہتے ہیں، سنا ہے نا مجلس واعظ، مجلس واعظ کیا ہے بھائی؟ کہیں نصیحت کی مجلس ہے اس کو کہتے ہیں مجلس واعظ، یہ عربی لفظ ہے۔ ہمارے پاس لکھنؤ میں مدرسۃ الواعظین، یعنی ان علماء کے لیے جو واعظ بنے، ہدایت کرنے والے بنے، نصیحت کرنے والے بنے، ان کے لیے مدرسہ ہے، اس کا نام ہے مدرسۃ الواعظین۔ وعظ کے معنی کیا ہے؟ ایڈوائز، ایڈمونیشن، نصیحت۔ عربی کے مقابل میں اردو اتنی غریب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تعریف بھی عربی ہے، نہیں بنی کوئی بات، کچھ بنتی ہی نہیں، لیکن ہم ذرا سمجھ جاتے ہیں، کلوز سمجھ جاتے ہیں، اتنا سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، مگر عربی کا ترجمہ ناممکن ہے کہ کسی زبان میں ہو سکے، یہ قرآن کی خصوصیت۔ قل کہہ دیجئے انما اعظکم، اچھا ہیں میرے ساتھ سب لوگ، ایک درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر قرآن کا جسٹ پوچھے کوئی، ایسنس آف دی قرآن، جوہر قرآن ہے، تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ مسلمان سے کوئی پوچھے کہ واٹ از دی میسیج آف دا قرآن، اگر قرآن کا میسیج کیا ہے، واٹ قرآن کیا ہے، میسیج قرآن کیا ہے؟ ایک ہی میسیج ہے قرآن کا، اللہ واحد، پورا قرآن کہا ہے اللہ ایک ہے، اللہ اللہ اللہ، پورا قرآن سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں جلالہ، اسماء جلالہ، قرآن میں لفظ اللہ ہے، سب سے زیادہ جو استعمال ہوا ہے لفظ اللہ ہے، اور اللہ کا ترجمہ کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بعض معصومین نے فرمایا کہ اسم اعظم خود اللہ کا نام ہے، تلاش ہے آپ کو اسم اعظم، سب چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہو جائے اسم اعظم بھی، ہم بھی حکومت کریں، اسم اعظم ملنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج میں دے رہا ہوں 3 چیزیں دے رہا ہوں، اسم اعظم دے رہا ہوں۔ نمبر 1 اللہ کا نام بھی اسم اعظم ہے، حدیث میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے، آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ کے سلسلے میں معصوم نے فرمایا آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی میں جتنا نزدیکی ہے اتنی نزدیکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور اسم اعظم۔ لیجیے آج جائیے کل سے کمال دکھائیے۔ 3 اسم اعظم میں نے بتا دیے ہیں، اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کیا کر لیں گے آپ؟ اسم اعظم کے معلوم ہونے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اسم اعظم کے قابل بننے سے قابلیت حاصل کروں کہ میں اسم اعظم بولوں تو پھر جھوٹ نہ بولوں تو اسم اعظم بنے، دھوکہ نہ دوں تو پھر اسم اعظم بنے، چوری نہ کروں تو اسم اعظم بنے، جی وراثت نہ کھاؤں تو اسم اعظم بنے، سارے بٹے بازی کریں گے پھر بھی بسم اللہ الرحمن نہیں ہوگا بھائی۔ نجف میں ایک زائر جو ہے اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ 10-12 سال کا بچہ، 10-11 سال کے بچے شریر ہوتے ہیں، لے کر آیا، اور بچہ جو ہے پھرتے پھرتے، وہ کیوریس بچہ، پڑھتے چلتے چلتے وہ چھت پہ چلا گیا، حتیٰ وہ چھت کے ایج پر چل رہا تھا، بیٹا پریشان، سب لوگ پریشان۔
اور اس کا پیر پھسلا. زمین کا کام کیا ہے یہ دیکھتی نہیں ہے. زمین کس کا بچہ ہے, اس کا کام گریویٹی ہے. اس کو روک دے تو پھر سب اڑ جائیں. وہ بچہ گرا, باپ نے کہا یا اللہ. سب لوگوں نے دیکھا کہ بچہ جیسے ایک پتا ہے جو جھولتا ہوا باپ کی گود میں گرا. صرف ایک یا اللہ. سب لوگ اس پہ گر پڑے, یہ ولی خدا ہے, کون ہے بھائی, ایک لیا. سب لوگ اس پر ٹوٹ پڑے, اس کے کپڑے کو نوچ رہے ہیں, کون ہے یہ شخص. صرف یہ کہ یا اللہ سے مجمع وہ بیدار ہو جائے. یہ کہ یا اللہ سے بچے کی حفاظت کر رہا ہے. پوچھا گیا کیا سے تم کون ہو, ولی ہو. کہا میں نے زندگی میں جو اس نے کہا مانا, نماز کہا نماز, روزہ کہا روزہ, حج کہا حج, جو اس نے کہا مانا. کیا میں ایک مرتبہ اللہ نہ کہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اگر میں ایک مرتبہ اللہ کہوں, اگر نہ مانے, جی مسئلہ کہاں ہے. مسئلہ مجھ میں ہے بھائی, میں نہیں ہوں, میں قابل نہیں. کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, کیوں پریشان ہوں, کیوں روٹیاں کم ہو گئیں, کیوں رزق کم ہو گیا, کیوں یہ بلائیں آ گئیں. اس لیے کہ میں نے اس پورے سسٹم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, قیام نہیں کیا ہے. تو انما اعظکم بواحدہ, پورے قرآن کا نچوڑ اللہ. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک وصیت, ایک نصیحت, ایک وصیت, ایک نصیحت, ایک وصیت, ایک نصیحت. پورے قرآن کی ایک ہی نصیحت, ان تقوموا للہ. یاد کیجیے, ان تقوموا للہ. بولیے ان تقوموا. کون واز کر رہا ہے؟ مولوی نہیں, رسول اکرم نہیں, اللہ واز و نصیحت کر رہا ہے. واز کر رہا ہے اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ مومنین سے کہہ رہا ہے. انما اعظکم, تمہیں نصیحت کر رہا ہوں ایک ہی بات کی. جی عرب بدوین آیا, اس نے کہا میری بکریاں چل رہی ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے محمد, مجھے کچھ ایک چیز بتا دے. آئی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم. آج کل کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ اسمارٹ میں ہوں, مجھے تھوڑا شارٹ میں سب کچھ بتا دیجئے. پہلے بھی ویسے ہی لوگ تھے. تو انہوں نے پوچھا اے محمد مجھے معلوم نہیں ہے تیری کیا میسج ہے. میرے پاس بکریاں باہر چل رہی ہیں اور اونٹ میرے باہر ہیں, سب کو میں چھوڑ کے آیا ہوں, کوئی ایک چیز بتا دے. سرکار نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس نے کہا بس that's it, خدا حافظ. اصحاب بغلیں جھانک رہے ہیں, 15 سال ہم ساتھ رہے, 20 سال ساتھ رہے, بیٹھے ساتھ اٹھے, ہم کو پورا قرآن سمجھ میں نہیں آیا. ایک آیت میں کہہ رہا ہے بس. سرکار نے کہا رجع فقیہن, آیا تھا جاہل گیا مجتہد. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک ہی چیز. آج آپ مجتہد بن کے جائیے, یہاں سے فقیہ بن کے جائیے. اللہ ایک ہی بات کی نصیحت کر رہا ہے, اتقوموا, قیام کرو. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ قیام کرو. کربلا یعنی قیام, یہ موضوع ہے ہمارا. قیام کرو اللہ کہہ رہا ہے. کس کے لیے؟ روٹی کے لیے نہیں, پانی کے لیے نہیں, بچوں کے لیے نہیں, عزیزوں کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ للہ. قیام کرو. اے خدا کی پورے قرآن کا جوہر کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے ایک ہی نصیحت ہے, قیام کرو. اور قیام کسی اور کے لیے نہیں. جی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جی نجف میں نئے گئے تھے, تو کسی نے کہا ذرا سرکاری ذرا تقریر ہو جائے ایک آپ کا علم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عموماً پبلک میں کوئی تقریر نہیں کرتے تھے, درس دیتے. درس ہے ولایت فقیہ کا جو درس ہے, حکومت اسلامی کا 13 سال کا درس ہے, درس خارج ہے, جس کا نتیجہ ایک پیاری حکومت ہے. دیکھیے بہت اچھے ہیں, میرے ساتھ نہیں ہیں جی. درس دیتے تھے.
ایک مجلس کی خواہش کی، ایک تقریر کی، او پورا مجمع، او مائی گاڈ ویئر آر وی، کہاں ہیں ہم لوگ، کتنی ڈیپ بات ہے، سب آئے تعریف کیا سرکار، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں تو مجلس میں نہیں ہوتا جس طرح یہاں ہماری تہذیب ہے، بنائی گئی باقاعدہ. مجلس کے بعد لوگوں نے جہاں واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، ہمارے سمجھ میں آیا. اس کے بعد لوگ بلائے، گئے نہیں، کسی کے پاس دعوت میں نہیں گئے، کسی مجلس نہیں پڑھی، تقریر نہیں کی. 10 سال بعد کسی نے اصرار کیا، پھر گئے، تو وہ جو 10 سال پہلے تھا وہ 10 سال کے بعد والی تقریر میں بھی تھا. اس کے بعد اس نے کہا سرکار یہ 10 سال آپ نے نہیں پڑھا، یہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ پہلی مرتبہ جب پڑھا تھا لوگ آ کر کے میری تعریف کر رہے تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نفس خراب ہو جائے. ہم بیٹھے ہوئے کہہ رہے وہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے، وہاں سے نعرہ نہیں آ رہا ہے، وہاں سے درود نہیں آ رہا ہے، یہ شعر نہیں سن. ارے بھائی جب دنیا سے بھیک مانگتے ہو تو ملے گا کیا؟ جب اللہ کے لیے کرو گے تو سب کچھ ملے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. باتیں بہت ہیں، بس یاد رکھ لیجئے اس آیت کو. سورہ سبا، آپ جائیے یہاں سے جانے کے بعد ہوم ورک کیجئے، سورہ سبا کی اس آیت پر آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں. 34واں سورہ، آیت نمبر 46. قل، کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، ایک ہی نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نصیحت میں کر رہا ہوں ایک ہی بات کی. ان تقوموا للہ، کھڑے ہو جا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز کس کے لیے؟ روزہ کس کے لیے؟ حج کس کے لیے؟ زکوٰۃ کس کے لیے؟ ممبر کس کے لیے؟ کرسی کس کے لیے؟ جب اللہ کے لیے ہو جائے گی تو حکومتیں بدل جائیں گی. صلوات پڑھیے محمد علیہ اللہ. ایک نئے انقلاب کی ضرورت ہے، ایک نئے فکر کی ضرورت ہے، ایک نئے ڈھنگ کی ضرورت ہے. اس ضرورت کا نام ہے دین. ان تقوموا للہ. امام حسین کا قیام، انشاءاللہ قیام کیا ہے، اس کے معنی یہ کیا ہیں، لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، آئندہ سنتے رہیں گے، مگر آج ذرا سا آپ کو اورال تھوڑا سا سمجھا دیا گیا ہے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، 2 ہو بھی تو کھڑے رہو، 1 ہو بھی تو. ان تقوموا للہ، یہ نہیں دیکھو کہ میرے ساتھ کون ہے، ہو یا نہ ہو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جنگ احد میں بھاگنے والے بات سب چلے گئے سرکار. جب کشتہاں کو، شہیدوں کے جسموں کو لایا گیا، اس کا نام جو فہرست ہوا کرتی تھی سب مل گئے، لیکن ایک اضافی تھا. سرکار نے کہا اس کو لے کر آؤ، اس کو لے کر آؤ. کہ سرکار یہ تو مسلمان فہرست میں نہیں ہے. سرکار نے کہا یہ وہی ہے جو بغیر نماز کی جنت چلا گیا. وہ اکیلا میں کہہ رہا تھا کوئی ہے میری مدد کرنے والا، وہ آیا اس محفل سے اس محفل میں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. اگر قیام تنہا کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ. تو کربلا کہاں سے شروع ہوئی؟ ہاں، کل میں مختصر سی مجلس جو IRC میں تھی بتا رہا تھا، 28 ذی الحجہ کو مولا کا قافلہ مقام عذیب یا عذائب پر پہنچا. مولا نے خطبہ انشاء فرمایا، اللہ کی حمد ثنا سرکار رسالت میں آپ درود. اس کے بعد مولا نے فرمایا اب دین، ایک صلوات پڑھیں.
اور ایک زحمت فرما لیں گے اللہ ایک مثال کے لیے میں مولا نے فرمایا جب تک کیا تھا پانی میں نے ڈالا تھا، اب کیا ہے خالی، مگر ابھی بھی پارٹیکلز ہیں، پانی کے پارٹیکلز کچھ حصے موجود ہیں گلاس کے اندر، ہیں کہ نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا دین میں سب اونڈیل دیا گیا ہے پارٹیکلز۔ کربلا سمجھے پین کو، امام حسین کے درد کو سمجھے۔ 50 سال میں دین کو خالی کر دیا گیا۔ صلی اللہ علیہ یا اس کے بعد ایک تاریخی جملہ فرمایا، الا ترون الی الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهي عنه فليرغب المؤمن من لقاء ربه محقا۔ یہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، یہ جو آنسو ہیں ایسے نکلتے نہیں ہیں، یہ جنت سے اترتے ہیں، آنکھوں کے مشق سے بہتے ہیں۔ رو کے دیکھیے، دوسروں کو رولا کے دیکھیے، باپ کے نام پہ رولا کے دیکھیے، یہ کون ہے جس کے نام سے کل کی بات 28 ذی الحج، مولا نے فرمایا اب دین میں سے پارٹیکلز رہ گئے، تھوڑا 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 چپکا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے دین باقی۔ مولا نے فرمایا کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ آپ ہیڈ لائن لگا دیجئے ہر حسینیہ میں، ہر عاشور خانے میں، ہر شریکت الحسین میں مولا کا جملہ لکھا دیجئے، الا ترون الی الحق لا يعمل به، حق پر عمل نہیں ہو رہا، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں؟ اس وقت بھی آج بھی باطل سے نہیں بچا جا رہا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب مومن کیا کرے؟ ایک ہی مومن کے پاس ہے، پروردگار تو بلا لے، تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے کافی ہے، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس ذلت سے میں جینا نہیں چاہتا۔ سمجھیے درد حسین کو، سمجھیے پین آف حسین کو، سمجھیے کب سے کربلا شروع ہوئی؟ فاطمہ علی کو بھیج دو۔ سنیے ابتدا کربلا سے، کربلا کی ابتدا کہاں سے؟ شہزادے نے کہا جب تک جان میں جان ہے علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں۔ پہلی دافع یہ ولایت علی ابن ابی طالب فاطمہ پورے وجود کے ساتھ، وہ بی بی جو جس نے کہا تھا عورت کا کمال یہ ہے کہ نامحرم اس کو نہ دیکھے، وہ بھی نامحرم کو نہ دیکھے، لیکن وہی بی بی غدیر کے بعد جب حق چھن گیا، ہر صبح علی کو ہاتھ میں پکڑا، حسنین کو پکڑا، گئے تھے مدینے میں، اٹھو، تھے غدیر میں تھے کہ نہیں تھے؟ یہ سو رہے کیوں؟ اٹھو اٹھو، تھے غدیر میں۔ اگر کوئی اکر جاتا تھا بددعا دیتی تھی، بہت سی روایتوں میں بددعا قبول ہوئی، اسی وقت قبول ہوئی۔ سمجھ گئے اب یہ فاطمہ کا رونا فاطمہ کا رونا نہیں ہے، پورا ڈیفینسو میکانزم ہے۔ سمجھ گئے اگر کوئی ہے
پورے وجود کے ساتھ دفاع کر رہا ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے. تو آئے دروازے پر، علی کو بھیج دو. فاطمہ نے کہا جب تک جان میں جان ہے میں علی کو تمہارے حوالے کرنے والی نہیں ہوں. آنے والوں نے کہا اس گھر کو شاید ہم آگ لگا دیں. پچہتر دن میں یا 95 دن میں دنیا اتنی بدل جائے. جس دروازے پر رسول اکرم آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی والتنزیل، جس دروازے پر آ کر سلام کرتا تھا رسول اکرم، اس دروازے پر دھمکی دی جا رہی ہے. اجرکم علی اللہ. کہاں سے کربلا؟ کہاں سے کربلا؟ فاطمہ دروازے کے پیچھے اور ادھر دروازے کے. دروازہ یہ نہیں کہ آج جیسے دروازہ بچے ہم سنتے ہیں صاف، لیکن میرے بچپن میں میرے گھر کا جو دروازہ تھا جو باہر چوکھٹ میں لگا تھا اس میں بڑی بڑی کیلیں تھیں، اس میں صفائی نہیں تھی. 1400 سال پہلے کا دروازہ کیسا ہوگا؟ صاحب دمت الثاقبہ کا جملہ ہے کہ دروازہ ڈھکیلا گیا دیوار اور دروازے کے درمیان فحصرہا. شاید کسی نے نچوڑ دیا. فاطمہ بے ہوش ہو کے گری. اب ذرا نفسیاتی پہلو یہ ہے، بچے جب مدرسے سے واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں باپ بیمار ہے، بستر پر ہے، امی کے پاس آتے ہیں، امی ابو کو کیا ہوا، ابو کو کیا ہوا. لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے تو باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں کے سراہنے بڑھ جاتے. حسنین سراہنے بڑھ گئے. یا اماں مادر گرامی، ارے جس کا بچہ شہید ہو چکا ہو، جس کی پسلی ٹوٹ چکی ہو، کتنی تکلیف میں ہے مگر اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہے. پوچھا این ابوالحسن، بیٹو بابا کہاں ہے؟ کہا بابا کو گلے میں رسے. مشکل مرحلہ، مشکل کشا کے گلے میں رسی. نہج البلاغہ اٹھائی، ہاں رسی آئی تھی، لگی تھی. وہاں یہ واقعہ صحیح ہے. جو مشیت ایزدی میں ڈھل چکا ہو وہ تلوار کو مرضی پہ نہیں چلاتا، اس کے حکم پہ چلاتا ہے. صبح ہوئی، بابا کہنے والی، یاد کرنے والی بی بی نے علی کو بٹھایا. یا علی تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا اور رات کے پردے میں مجھے دفن کرنا. دنیا کا پہلا شوہر ہے. جملہ سنیے. جی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سسٹم کیا ہے، ماشاءاللہ بہترین سسٹم ہو گیا ہے. جی وادی حسین ہے یا یہ کہ کوئی اور وادی ہے، کوئی جگہ ہے، اور غسل دینے والے تیار ہیں، مومنین ہیں، غسال نہیں ہیں. ایسی جگہ نہیں، ماشاءاللہ تیار ہیں ہر جگہ. جیسے معلوم ہے کسی کو گھر والوں کو پریشانی نہیں ہوتی. اے علی تو کتنا غریب ہے. خود غسل دے رہا ہے. اور دوسرا جملہ، مولا امیر المومنین قبر کھودنے لگی.
کس کی؟ اپنی ہی زندگی کی قبر کھودنے لگے. کچھ قبر اتری تو باہر آئے, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگارا علی کو صبر دے. علی کو صبر دے. عزیزان گرامی, دفن ہو گئی بی بی رات میں. جب باپ اگر عموماً ہوتا یہ ہے کہ شوہر پہلے جاتا ہے, عورتیں کم جاتی ہیں, اکا دکا مسئلہ ہوتا ہے. اگر کیسے مسئلہ ہوتا ہے تو باہر سے جب آتے دفن کر کے مرد پوچھتے ہیں, عورتیں بچے پوچھتے ہیں دفن ہو گیا. مولا داخل ہوئے, 4 بچے ہیں, دامن کو پکڑے ہوئے, اماں 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 دفن کر دیا آپ نے, گود میں لیا بچوں کو, قبر رسول کی طرف دیکھے, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بیٹی آئیے پوچھ لیجئے ہم پر کیا گزر رہی ہے, اس پر کیا گزرے. تضافیر امتہا علی حزمہا. نہج البلاغہ میرے جملے نہیں ہیں, مولا نے قبر رسول کی طرف دیکھ کر کے کہا. تضافیر کہتے تجامع, سب پورے کے پورے مل گئے تھے, یہ گھر کو صفائی کرنا, فاطمہ کو ایلیمنیٹ کرے. سب مل گئے تھے فاطمہ کو ہضم کرے, فاطمہ کو. تضافیر امتہا علی حزمہا, سبوں نے مل کر کے فاطمہ کو. اب سمجھ میں آیا, مولا حسین پوچھ رہے ہیں میں نے کیا کیا, ام بدین بدل دو, ام بشریعت غیر دو, میرے پیچھے کیوں پڑے ہو. جواب کیا آیا, بغض اللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ. خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. پروردگارا ہمارے ناموں کو غافلین میں نہ قرار دے. پروردگارا تلاوت قرآن سے مانوس ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو فکر و تدبر کی طرف گامزن فرما. پروردگارہ جو تفکر سے آگے بڑھ رہے ہیں قیام کی طرف لے جا. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہماری مملکتوں کو دشمن دیکھ کر کے چاہتا ہے تتر بتر کر دے. مالک تو حفظ حقیقی حافظ حقیقی حفاظت کرنے والا تو ہی ہے. مالک ہمیں توفیق دے کہ جو دولت ہمارے ہاتھ میں ہے, جو حکومتیں ہماری ہاتھ میں ہیں, تیری طرف گامزن ہو جائیں.
خدایا پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، مراج رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین مومنین، محرم کا چاند نظر نہیں آیا ہے، مگر اس امام بارگاہ میں کل بھی مجلس ہوگی جس سے مولانا ذکی باقری صاحب ٹھیک 8:25 پر جب وہ ممبر ہوں گے، 8 بجے سرخانی شروع ہو جائے گی اور 8:25 پر مولانا ذکر ممبر ہو جائیں گے۔ یا حسین 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 در بطول جلایا گیا مدینے میں در بطول